اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اذان کربلا کے عنوان سے اذان کربلا پروگرام میں 1442 ہجری کی 8ویں تاریخ 8 محرم اور 8ویں مجلس آپ مومنین، آپ مسلمین، آپ تمام ہم وطنان عزیز کے ہمارے خوبصورت رہنے والوں اور ان تمام لوگوں کی خدمت عالیہ کے حوالے کہ جن کے بازوؤں پر اور جن کے ہاتھوں پر اور جن کی سوچ پر اور جن کے قدم پر اور جن کے اقدام پر اور جن کے عمل پر مجھے یقین ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھی ہیں، ظالم کے ساتھی نہیں. اس موضوع پر اگر میرا مجمع میری باتوں کو سمجھ رہا ہے تو میں نے اذان کربلا میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہ ہو، سادی ہو، سلیس ہو. تھوڑی سی میں نے اسپیڈ بڑھا دی تھی پچھلی 3 مجلسوں میں تاکہ میں کم وقت میں اپنی بات کو کہہ سکوں. آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی میں کیمرہ، ٹیلی ویژن اور ٹائم کی ایک اپنی مجبوری ہوتی ہے، مگر بہرحال میری کوشش رہی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب بنا تکرار کے پیش کیے جائیں. میں یہاں سے پھر واپس اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں جہاں سے میں نے پچھلی گفتگو میں اور پچھلی مجلس میں بات کہی تھی. انسان کہیں بھی جا کر دیکھ لے اس کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو انسان کو ہمارے یہاں قیمت ملتی ہے. ہمارے یہاں مطلب علی کی بارگاہ میں، حسن کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں. اچھا، علی کی بارگاہ کیا محمد کی بارگاہ سے الگ ہے؟ نہیں، علی کی بارگاہ وہی ہے جو محمد کی بارگاہ ہے، کیونکہ ہمیں علی ملا ہی محمد سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے ایسا ہے، میں نے 1 سال پہلے پچھلے سال کے عشرے میں کہا تھا کہ یہ جو ہمیں علی ملا ہے نا، یہ بند کمرے میں نہیں ملا. یہ جو ہمیں علی ملا ہے نا، یہ کسی کی وجہ سے نہیں ملا. یہ جو ہمیں علی ملا ہے نا، وہ کسی کی مرضی سے نہیں ملا. ہمیں علی ملا ہے کھلے میدان میں ملا ہے. ہمیں علی ملا ہے خدا نے دیا ہے. ہمیں علی ملا ہے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے دکھایا ہے. وہ بھی اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلانے علی کا تذکرہ تھا، ابو طالب کے بیٹے کا معاذ اللہ تذکرہ نہ تھا، فلانے علی کا تذکرہ تھا. اس لیے رسول نے قول سے بھی کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور پھر عملاً خود علی کو مجمع سے بلایا اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. ایک بات کہوں، نبی کے ہاتھوں میں 2 ہی چیز تو مجھے دکھائی دیتی ہے، یا نبی کے ہاتھ میں قرآن دکھائی دے رہا ہے یا نبی کے ہاتھ میں علی دکھائی دے رہا ہے. اب مجھے پتا نہیں کہ مسلمان نبی کے ایک ہاتھ سے قرآن تو لے رہا ہے، دوسرے سے علی نہیں لے رہا. یہ تو اپنی چوائس کی بات ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے دکھائیں جنگ کے معاملات تو بھیا جنگ، تلوار، یہ سب تو ہمیں نبی کی زندگی میں ویسے نہیں ملتی ہے. ہمیں تو نبی کی زندگی میں صلح ہو، اصلاح ہو، آچی ہو، میل جول ہو، محبت اس قدر ملتا ہے کہ نبی نے اپنی پوری زندگی میں اپنی سواری کے لیے ناقے کا استعمال زیادہ کیا، گھوڑے کا استعمال کم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی دنیا میں ناقہ صلح کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گھوڑا جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو رسول اپنی سواری میں صلح کا میسج دیتا ہو، بھلا اس کی زندگی جنگ سے کیسے بھری ہو سکتی ہے؟ بھلا اس کی زندگی ظلم سے کیسے بھری ہو سکتی ہے؟ معاذاللہ اس کے یہاں یہ آتنکوادی گھٹنائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیے گا، اذان کربلا میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے گا، سب سے پہلی اتہاس کی آتنکوادی گھٹنا جو اس وقت کی گئی وہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے کی گئی. اس لیے ہمارے
ہمارا جو اصول ہے، ہمارے ہاں جو تبرہ ہے، ہمارے یہاں جو لعنت ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ اللہ کو چاہنے سے، اللہ کہنے سے اللہ کا پیار ثابت نہیں ہو جائے گا۔ آپ اگر اللہ کو چاہتے ہیں تو پھر شیطان پہ لعنت بھیجئے نا، کیونکہ اللہ سے چاہت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ شیطان پہ لعنت نہ بھیجیں۔ رسول سے چاہت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک دشمن رسول پہ لعنت نہ بھیجیں۔ اہل بیت سے چاہت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک دشمن اہل بیت پہ لعنت نہ بھیجیں، اور حسین سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک دشمن حسین پہ لعنت نہ بھیجیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کربلا میں جو کٹ رہا ہے اسے بھی رضی اللہ بولیے اور جو کاٹ رہا ہے اسے بھی رضی اللہ بولیے۔ لگ گیا وہ زمانہ، گزر گیا وہ وقت۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہندو بھائیوں کو، آپ کو ہندو اتہاس میں، ہندو مائتھولوجی میں، ہندو کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ جب یہ پتلے جلاتے ہیں تو پھر یہ راون کے پتلے جلاتے ہیں، چونکہ رام کے ماننے والے ہیں۔ اب میں شری لنکا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی پتلے جلاتے ہیں تو کس کے جلاتے ہیں پتلے؟ راون کے جلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رام کے چاہنے والے ہیں۔ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ آپ جس کے چاہنے والے ہیں اس کے دشمن کا اگر پتلا نہ جلایا تو پھر آپ اس کے کردار کو اپنی زندگی سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر آپ سچائی کے ساتھی ہیں تو آپ کو جھوٹ پہ لعنت بھیجنی پڑے گی، اگر آپ ایمان کے ساتھی ہیں تو آپ کو بے ایمانی پہ لعنت بھیجنی پڑے گی، اگر آپ دین کے ساتھی ہیں تو لادین پر لعنت بھیجنی پڑے گی۔ عزیزان محترم، میں بہت کم وقت میں کوشش کر رہا ہوں موضوع کو مکمل کروں، اور اذان کربلا میں اب بات حی علی الصلاح، حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل کی آگے نکل رہی ہے، اور یہی میں نے بتایا کہ سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی عظمت کس چیز کی ہے؟ انسانیت کی ہے۔ اور یہاں میں کوشش کروں گا کہ بہت ٹھہر کے اور بہت آرام سے آج کی اور کل کی مجلس میں اس انسانیت کے موضوع کو اذان کربلا کے عنوان سے مکمل کروں، تاکہ میں شام غریبہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ حالانکہ جنرلی میں شب عاشور یا 9 محرم کو بھی کوئی بھی مجلس اگر پڑھتا ہوں تو اس میں فضائل یا کوئی بڑی تقریر نہیں کرتا، بلکہ صرف مصائب پڑھتا ہوں۔ اور یہاں بھی میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں انسان کے۔ دیکھیں انسان کیا ہے، میں نے عرض کیا، دیکھیے اللہ نے بہت اچھا، دیکھیے آپ کیا ہیں؟ آپ سب انسان ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کانٹے نہیں ہیں، آپ پھول ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پھول کیسے وجود میں آتا ہے؟ ایک پھول ایسے وجود میں آتا ہے کہ وہ اچھی صاف و شفاف ہوا کو حاصل کرتا ہے، اچھا صاف و شفاف پانی کو حاصل کرتا ہے، اچھی زمین سے انرجی کو حاصل کرتا ہے، اچھی زمین کے اچھے برکات کو، پتہ نہیں یہ جملہ آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اچھی زمین کے اچھے برکات کو حاصل کرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پھول بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے پھر پھول بننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے ارد گرد جو ہوائیں آتی ہیں نا، ان ہواؤں کو خوشبودار کرتا ہے۔ وہ ہوائیں پھر کیا کرتی ہیں حضور؟ وہ ہوائیں لوگوں کو جو ارد گرد سانس لے رہے ہوتے ہیں ان کے فیلنگ کو اور پرروح کر دیتا ہے، ان کے احساس زندگی کو اور فرحت بخش کر دیتا ہے، ان کی سانسوں کو اور سکون عطا کر دیتا ہے۔ حضور یہ سانسوں کو سکون کیوں مل رہا ہے؟ چونکہ آپ اس پھول کے قریب ہیں جس نے اچھی ہواؤں سے زندگی حاصل کی ہے، اچھے پانی سے، زمین کی اچھی انرجی سے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھی صحبت میں رہنے والے لوگ بھی اچھے پھول کی طرح ہوتے ہیں، جن سے جب آپ بات کریں تو ان سے آپ کو وہ خوشبو ملتی ہے جو آپ کے احساس کو مکمل کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی مجلس میں آپ سے کہا، اگر آپ نے دل شکستہ کو جوڑا ہے تو آپ سے بہتر کوئی نیک انسان نہیں ہے، اور اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تو آپ سے بدتر کوئی انسان نہیں ہے۔ میں اگر تقریر کو آگے بڑھاؤں اس سے اچھا میں ایک واقعہ ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پیغمبر کے صحابی ہیں، گزر ہو رہا ہے وادی برہوت کے کنارے ایک گاؤں ہے، اور وہیں پر ایک گھر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے رکنے کی خواہش کی تو جو وہاں ضعیفہ موجود تھی اس نے کہا کہ یہاں آپ کا ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی جب تمہاری جیسی ایک ضعیفہ یہاں رہ سکتی ہے تو اور نہیں ڈرتی ہے تو پھر مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں رک سکتے ہیں، اور وہ رک جاتے ہیں وہاں پہ۔ اور اس نے سخت تاکید کی کہ دیکھیے سامنے قبرستان ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی کوئی آواز آئے تو آپ دروازہ نہ کھولیے گا۔ ان کا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لیکن جب آواز آئی تو ان کی آنکھ کھل گئی اور بڑے عجیب سی حالت میں دروازے تک آئے،
اور انہوں نے کہا جب بھئی مجھ جیسے انسان کو یہ آواز سن کے اور پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو پھر اس عورت کو کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ اب جو انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ سامنے وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے، اور سامنے اس کے قبر ہے جو آدھی پھٹی ہوئی ہے، اور آگ ہے جو قبر سے نکل رہی ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو آدھا جل رہا ہے اور آدھے بدن میں اس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر بہت پریشانی کے عالم میں سوال کیا ہے زن مومنہ بتا کہ یہ آدمی کون ہے اور تو گریہ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہوا کرتا تھا اور یہ اس وقت عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے اور یہ اس وقت مشکلات میں ہے اور قبر کے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ تبھی اس نے سوال کیا کیا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کہا نہیں یہ تو بالکل پانچوں وقت نماز پڑھتا تھا۔ کیا یہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ یہ روزے رکھتا تھا۔ پھر اس کے عمل میں کوئی کمی؟ کہا نہیں اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں، بس ایک کمی تھی عمل میں۔ اس نے پوچھا کہ بتا تیرے شوہر میں کیا کمی تھی؟ کہا میرے شوہر میں بس ایک کمی تھی کہ وہ مذاق اڑایا کرتا تھا لوگوں کا، وہ جس کو بولتے ہیں غلط زبان کا استعمال کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، تکش انداز سے کسی سے بات کرنا، اسے گندے ناموں سے بلانا یا اسے جھاڑ دینا یا اسے ڈانٹ دینا یا اس پر چلا دینا، یہ ایسے کام کیا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں۔ جیسے جب سوال کیا صحابی رسول نے کہ ایسے کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز جو تم نے دیکھی ہو، کہاں ایک پیاسا آیا تھا اس کے پاس، اس نے پوچھا کہ تجھے پانی پینا ہے؟ اور اس نے کہا بہت پیاس لگی۔ کہا وہاں چلا جا۔ جو وہاں گیا تو وہاں بھی پانی نہیں تھا اور یہ ہنسنے لگا۔ پھر بلا کے کہا کہ تم وہاں چلا جا۔ پھر وہ وہاں گیا تو وہاں بھی اسے پانی نہیں ملا اور یہ پھر ہنسنے لگا۔ یہ ایسی عادت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ضرورتوں کو کسی کے وقت سے پورا نہ کرنا، اسے اچھے الفاظ اچھے انداز سے بات نہ کرنا، اس پر چلانا اور بے وجہ اس پر اپنی طاقت دکھانا، یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کو قبر میں پریشان کر سکتا ہے۔ تو یقین جانیے یہ ہمیں بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ ہمیں بات حسین کے نانا کے دین سے پتہ چلتی ہے۔ جب آپ صحابی رسول واپس آئے تو آپ نے رسول خدا سے سوال کیا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کہا ہاں بالکل سچ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں انسان کو احترام سے نہیں بلاتا، احترام سے اور پیار سے اس سے بات نہیں کرتا اور احترام سے اس کی عزت نہیں کرتا، اس شخص کا یہی انجام ہونا ہے۔ اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی کیا عظمت ہے۔ یہ انسان کی عزت اور یہ انسان کا احترام ہے، یہ انسان کا وقار ہے۔ اگر انسان نے انسان کی عزت نہیں کی تو وہ انسان کیسا، وہ آدمی کیسا، وہ بشر کیسا۔ اور یاد رکھیے گا اگر کسی انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے خدا دکھائی دیتا ہے اور اسے اپنے پڑوس کا انسان نہیں دکھائی دیتا تو جھوٹا ہے۔ جس کی آنکھیں سامنے کے انسان کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کی آنکھیں خدا کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ یقین جانیے گا اگر آپ کو انسانیت دیکھنی ہے، اگر آپ کو رحم و کرم دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھر کی طرف آنا ہوگا۔ کیا شان ہے اہل بیت کی! کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے جو اہل بیت کے گھر سے ناراض جا رہا ہو، کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے جو اہل بیت کے گھر سے بھوکا جا رہا ہو، کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے جو اہل بیت کے گھر سے پیاسا جا رہا ہو، کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے۔ انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میرے ذہن میں رہا تو میں اگلی مجلس میں بیان کروں گا کہ کیسے مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، کیسے مولا کے عزادار ہوتے ہیں۔ ایک دکھا دیجئے مجھے، یقین جانیے آپ نہیں دکھا سکتے تو یہ انسان ہے۔ دیکھیے میں باتوں کو اب ایک اینڈ پہ لا رہا ہوں اور آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے نا، اس زندگی کی مثال 1 ایکڑ زمین کی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو، آپ کو، ہم کو، ہندو کو، مسلمان کو، سنی کو، شیعہ کو، کرسچن کو، سب کو یہ لینڈ دی ہے، زندگی جس کا نام ہے۔ یہ ماٹی کا جو ٹکڑا ہے نا، یہ زمین کا جو حصہ دیا ہے، اس حصے میں اس نے کہا ہے تم جو بوؤ گے وہ اگے گا، جو بوؤ گے، جس کی کھیتی کرو گے، مرچا بوؤ گے مرچا ملے گا، تربوز بوؤ گے تربوز ملے گا، آلو بوؤ گے آلو ملے گا۔ غور کیجئے گا میرے جملوں کو اور سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے ہندو بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں، غور کرنا، جو بوؤ گے وہ تمہیں ملے گا۔ تم ہیرا بوؤ گے ہیرا ملے گا، تم لوہا بوؤ گے لوہا ملے گا،
تم سونا بوؤ گے سونا ملے گا، تم جواہرات بوؤ گے، روبی بوؤ گے، زمرد بوؤ گے، کچھ بھی بوؤ گے، جو تم بوؤ گے وہ تمہیں ملے گا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، کیا عقل مند وہ انسان ہے جو پوری کھیتی میں بھنڈی بو دے، پوری کھیتی میں آلو بو دے، پوری کھیتی میں چنا بو دے، پوری کھیتی میں دھان گیہوں اور چاول بو دے اور سوچے کہ میں بہت عقل مند ہوں چونکہ میرے پاس چاول ہی چاول ہے، میرے پاس آلو ہی آلو ہے، میرے پاس بھنڈی ہی بھنڈی ہے؟ نہیں، وہ بیوقوف ہوگا، اسے آخرت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ عقل مند وہ ہے جو ضرورت کے تحت، اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے تحت جتنی بھنڈی چاہیے، جتنا آلو چاہیے، جتنا چاول چاہیے، جتنا دال چاہیے، جتنی سبزیاں چاہیے اتنی بوئے، اور بچی ہوئی زمین پر سونے، ہیرے، جواہرات اور طلا کی کھیتی کرے۔ جتنا زیادہ زمین بچ جائے اتنی زیادہ مہنگی کھیتی کرے، وہ عقل مند ہے۔ تو دوستو، دنیا میں رہنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کی کھیتی میں دنیا ہی دنیا بوتے ہیں، ان کے پاس آخرت میں کاٹنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا میں جتنی دنیا کی ضرورت ہے اتنی دنیا کی کھیتی کرتے ہیں، باقی پوری آخرت کی کھیتی کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کی کھیتی کرتے ہیں ان کے پاس یہاں بھی بھوک نہیں، وہاں بھی بھوک نہیں، یہاں بھی پیاس نہیں، وہاں بھی پیاس نہیں، یہاں بھی محتاج نہیں، وہاں بھی محتاج نہیں، یہاں بھی مکان، وہاں بھی مکان، یہاں بھی امام، وہاں بھی امام۔ چونکہ سونے، ہیرے اور جواہرات کی کھیتی ہی وہی کرے گا جسے اپنے امام پہ بھروسہ ہو۔ امام پہ بھروسہ ہی وہ کرے گا جو غیب کو مانتا ہو، اور جو غیب کو مانے گا، امام کو مانے گا اور عقل کو مانے گا، وہ کبھی صرف اپنے لیے نہیں، وہ جیے گا تو دوسروں کے لیے اور مرے گا تو دوسروں کے لیے۔ چلیے کربلا میں یہیں سے اس ذات، اس شخصیت اور اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں وفا کے حوالے سے، جنہیں پروردگار وفا کہا جاتا ہے، جنہیں شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وفا کربلا میں آپ کو ملے گی، اور جس وفا کا تذکرہ میں نے کربلا میں کل کی مجلس میں کیا، اس وفا کا جو بادشاہ ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ آج 8 محرم آپ کو میں چند جملے جناب عباس کے مصائب کے یاد دلانا چاہوں گا۔ وہ لوگ قافلہ مدینے سے نکلتا ہے، اور یہ قافلہ ابھی نکلا ہی تھا کہ جناب امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر، میرا عباس مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ 8 محرم کو مصائب کی کسی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے جوانوں، تمہارے ہاتھ اس وقت بے چین ہو رہے ہیں کہ علم لے کے راستوں میں نکل جاؤ، علم لے کے تم اپنے شاہراہوں پہ نکل جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اگر رکے ہوئے ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، تو بس انسانیت کی حفاظت کے لیے، بس اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ مجھے معلوم ہے عزادار کبھی بھی نہیں رک سکتا، میں سمجھتا ہوں اس بات کو۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ وہ لو علی اکبر نے اپنے چچا کو داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، اور پھر عجیب کیفیت علی اکبر نے دیکھی، یہ دیکھا کہ ماں نے بیٹے کا ہاتھ رسول کے روضے پہ، رسول کی قبر پہ رکھ کے کہا، عباس مجھ سے وعدہ کر میرے لال، جب تک تیری جان میں جان ہے میرے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ روضے رسول پر اپنی ماں کے سامنے عباس وعدہ کر رہے ہیں، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ کربلا میں عباس نے اپنے پرچم پہ لکھا، عباس نے پھریرے پہ لکھا، عباس نے اپنے علم پہ تحریر کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور وہ لوگ جاتے وقت حسین نے یہ کیا لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ عباس بھی جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، زینب کو بھی معلوم ہے یہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ بے چین بہن، پریشان بہن اپنے بھائی سے کچھ یوں مخاطب ہو کے کہتی ہے، اب تک یقین نہ تھا مگر اب یقین ہو گیا تیرے ہونے کے سبب، تیرے ہونے کے سبب جن دشمنوں کی نیند اڑ جاتی تھی وہ اب چین سے سویا کریں گے،
اور جو چین سے سویا کرتی تھی وہ تیرے جانے کے بعد راتوں کو جاگا کرے گی۔ میرے پاس اس سے زیادہ مصائب کا جملہ نہیں۔ میرے مولا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سید و سردار مجھے جانے دے، مرنے کی اجازت دے دے، تو میرے لشکر کا علمبردار ہے۔ مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ عباس پانی کی سبیل اگر ممکن ہو سکے مشکیزہ منگوایا۔ بھتیجی نے اپنے چچا کو مشکیزہ ہاتھ میں دینا چاہا، عباس جھکے زمین پہ بیٹھے، رکوع کے عالم میں گردن کو جھکایا، سکینہ نے مشکیزہ گلے میں ڈالا۔ اب عباس میدان کی طرف آئے، مجھے پورا مصائب نہیں پڑھنا، بس میں تمہیں چند جملے سناتا ہوں تاکہ تم مصائب سمجھ جاؤ، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وہ لو عباس خیمے سے نکلے، وہ لو عباس فرات پہ پہنچ گئے، وہ لو دریا میں گھوڑے کو اتارا، وہ لو ہاتھ تر ہو گئے۔ وہ لو عباس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، مجھے نہیں پتا میرے غازی نے کیا سوچا ہوگا، پر شاید یہ خیال آیا ہو سکینہ کے حلق تر ہونے کے پہلے عباس کا ہاتھ تر ہو گیا۔ وہ لو مشکیزے کو بھرا، وہ لوگ واپس پلٹے۔ جب حسین عباس کو لینے چلے پہلے جھکے بازو اٹھایا، بعد میں عباس ملے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عباس پہلے آگے تک آ گئے اور پھر ہاتھ کٹنے کے بعد بھی چلتے رہے، مگر جب مشکیزہ چھد گیا عباس واپس پلٹ گئے۔ ہاں کچھ ایسی کیفیت، جب میں نے علماء سے سوال کیا انہوں نے کہا ہاں قلب رشید کچھ یوں ہی کیفیت تھی۔ ارے جب تیر مشک پہ لگ گیا، جب پانی بہنے لگا، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اپنے گھوڑے کو موڑا ہے عباس نے۔ جیسے ہی گھوڑے کو موڑا ہے خیمے کی طرف ایک آس بھری نگاہ سے دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 4 سال کی سیدانی، میرا جملہ سننا، 4 سال کی سیدانی اپنے بابا کے پاس آ کے کہتی ہے بابا ایک سوال ہے لال پوچھ بابا۔ بابا بیٹی بن کے پوچھ رہی ہوں، بابا امام بن کے جواب دینا۔ بابا بتا میرا چچا واپس آئے گا یا واپس نہیں آئے گا؟ زمین کربلا پہ حسین بیٹھے، خاک اٹھائی سکینہ کے سر پہ ڈال کے کہا لاڈلی تیرا چچا نہیں آئے گا، چچا کا علم ضرور آئے گا۔ وہ لو حسین چلے، وہ لو بازوؤں کو اٹھایا، وہ لو حسین عباس کے قریب پہنچے۔ وہ لو قرآن جیسے 3 سر ایسے ہیں جو شہادت کی دنیا میں بے پناہ زخمی ہوئے، علی کا سر، عباس کا سر، حسین کا سر۔ مجھے کبھی موقع ملا میں تمہیں تفصیل سے سناؤں گا۔ وہ لو حسین نے اپنی آغوش میں عباس کا سر لیا، گفتگو جاری ہوئی۔ مولا پیدا ہوا تھا، تیرے چہرے کی زیارت کی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں، تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر عباس دیکھ کیوں نہیں رہے؟ یا عباس کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ عباس کے گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ تیر نکالا، خون پوچھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، ایک انگڑائی لے کے کہا مولا خدا حافظ۔ حسین کہتے عباس ٹھہر جا، جاتے جاتے میری آرزو پوری کر دے، ساری زندگی مجھے مولا کا، مجھے بھائی کہہ کے بلا دے۔ ارے کربلا میں ام البنین کے لال نے پکارا اے میرے بھائیا، عجب نہیں حسین نے مدینے کا رخ کیا ہوگا، اے نانا میرا عباس مجھ سے جدا ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ